الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اپنی وحدانیت کو بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اندر اور اپنے وجود کے اندر تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی برابر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے اور وہ اپنے وجود کے اندر اکیلا ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت فرمایا ہے کہ اے لوگوں اس بات کا یقین رکھو اور اس بات کو ثابت مان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اندر تنہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو ماننا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ
انسان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، شریعت جس بات کا حکم فرماتی ہے، اگر اس شخص نے اس بات کے اندر کوتاہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے یا اس کی طرح کسی اور کو مانا ہے یا مشکل کشا سمجھا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا محفوظ انسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرو۔ جیسا بعض مرتبہ انسان کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی ہے لیکن یہ بھی کچھ کرتے ہیں، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ تم اس کی ذات کے اندر، اس کے حکم کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر کسی شخص کو یا کسی ذات کو شریک کرو۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی صفات کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن و رات کے ہونے میں اور دن و رات کے مختلف ہونے میں، اسی طریقے سے سمندروں کا چلنا، جہازوں کا چلنا اور سمندروں کے اندر سامان کا لے کر جانا، آسمان پر بارش کا مسخر ہونا اور بادلوں کا مسخر ہونا، یہ تمام کی تمام ہماری صفات ہے اور یہ ہماری تخلیق ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ دن و رات کا مختلف ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، اور نفع کا سامان لے کر اور سمندر کے اندر جہازوں کا چلنا کہ جس سے انسان سامان حاصل کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، انسان کی خدمت کی جاتی ہے، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو واضح طور پر سمجھایا ہے کہ لوگوں اس بات کا یقین رکھو اور اس بات کو یقینی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر، اپنے وجود کے اندر تنہا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی۔ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ اس کی جڑیں یعنی انسان کے لیے مثال کے طور پر اور مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ جس طریقے سے ایک درخت ہوا کرتا ہے اور درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہوتی ہے اور جتنی گہری زمین کے اندر اس کی جڑیں پھیل جاتی ہیں اور اس درخت کو سیراب کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور شاخیں اونچی اور بلند ہوتی ہیں
بہترین پھل آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان نفع حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ انسان کے دل میں کہ جب کلمہ طیبہ بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اتر جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کو انسان تسلیم کر لیتا ہے, تو اسی طریقے سے انسان کے اعمال مسفر ہو جاتے ہیں. کلمہ طیبہ کا شجر ہے کہ جس طریقے سے ایک شجر ہوتا ہے, ایک درخت ہوتا ہے اور اس درخت کی شاخیں اونچی ہوتی ہیں, انسان کے دل میں کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اتر جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کو انسان یقینی طور پر مان لیتا ہے اور اس کو جان جاتا ہے, سمجھ لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اعمال ویسے ہی مسفر ہو جاتے ہیں. اس کے اعمال کے اندر ایسی ہی بڑھوتری ہوتی ہے, اس کے اعمال کے اندر سدھار ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا ایمان اور اس کا یقین اس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے. اور جتنا انسان کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے, وہ انسان دنیا کی کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا, وہ دنیا کی طاقت کو نہیں دیکھتا, وہ دنیا کے وجود کو نہیں دیکھتا, وہ انسان اپنی طاقت کا یقین نہیں رکھتا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہر عمل کو انجام دیتا ہے. ایک اللہ والے ایک حجام کے پاس تشریف لے گئے اور اس حجام نے اس سے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. اگر وہ دکھائی دیتا یا اس کو میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا تو مان لیتا. اس اللہ والے شخص نے کہا کہ ہماری آنکھ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کو کر سکیں, ہماری ذات کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں. لہذا وہ شخص وہ اللہ والے اس حجام سے فارغ ہوئے اور اپنے بال کٹوا کر باہر نکل گئے. لیکن اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور اس بات کا وہ برابر انکار کرتا رہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے جب تک نہیں دیکھتا میں اس کو کیسے مان سکتا ہوں. اس اللہ والے نے نیچے اتر کر کہا, ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بہت لمبے لمبے اور بکھرے ہوئے بال ہیں, بالوں کے اندر کہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ دنیا کے اندر کوئی نائی یا کوئی حجام موجود ہے, اور میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ اگر حجام کوئی موجود ہوتا تو یہ شخص جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کے بالوں کے اندر گندگی موجود ہے اور جس کے سر میں گندگی موجود ہو چکی ہے, بال لمبے ہو چکے ہیں, اگر کوئی حجام موجود ہوتا, اگر کوئی بال کاٹنے والا موجود ہوتا تو میں اس شخص کو اس طریقے سے اس حالت میں نہیں دیکھتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی زیارت انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے, اور ہر ایمان والوں کو اس بات پر یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اور جنت کے اندر اپنا دیدار کرائیں گے, اور ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی, اور ہر ایمان والا اس بات کا یقینی طور پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہوتا, یہ کائنات نہ ہوتی,
ہوتی اور کائنات کی یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی اور دنیا کا یہ سامان نہیں ہوتا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جبھی یہ سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے کہ کافروں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا یا اس کی ذات کے اندر شریک کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے۔ اور جہنمی لوگوں کا حال معلوم ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر لوگ، جہنمی لوگ اس طریقے سے چیخیں گے اور چلائیں گے اور 1000 سال ہو جائے گی کہ وہ چلاتے رہیں گے یا حنان یا منان، اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل یہ جہنمی لوگ چلا رہے ہیں، آپ ان کو جا کر دیکھو اور ان کو بلا کر لے کر۔ لہٰذا ایک شخص بہت زیادہ چلا رہا ہوگا، حضرت جبرائیل آ کر فرمائیں گے کہ جہنم کے اندر وہ شخص پودے کو کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ پھر بھیجیں گے اور جبرائیل سے فرمائیں گے اے جبرائیل جاؤ اور جہنم کے اندر جو شخص پڑا ہوا ہے اس کو لے کر آؤ، اور اس کو میں جانتا ہوں، آپ میرے پاس اس کو لے کر آؤ۔ لہٰذا اس شخص سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے تو نے کیسا حال پایا؟ وہ شخص کہے گا اے پروردگار یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے اور بہت بری جگہ کے اندر آپ نے مجھ کو پہنچا دیا ہے، لہذا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر پھینکو۔ لیکن وہ شخص کہے گا اے پروردگار میں تو اس بات کی امید رکھتا تھا اور میں اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ آپ مجھ کو جہنم کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ رشک کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دل میں رحم آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو جہنم سے نکال دو اور جہنم سے بچا دو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا وجود یقینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے اس کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق